ویٹنری سائنسز کے سینئر پروفیسر جن کو ہم نے آج کے وی کے گاندربل میں مقرر کیا تھا، پروفیسر الطاف صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے کے وی کے گاندربل میں. تھینک یو. سر آپ کی ایکسپیرئنس جو اس سیکٹر میں ہے دیٹس ریئلی ورتھ جو ہے، اور میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ٹرینیز ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو آپ کی ایکسپیرینس سے بہت فائدہ ملے گا. آئندہ بھی یہ آپ سے جڑے رہیں گے کیونکہ آپ نے مائکروب سے بہت کام کیا ہے، مائکرو بایولوجی میں ان کا بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے اس فیکلٹی سے لے کے جموں میں بھی کام کیا ہے، وہاں بھی یہ ایسوسیٹ پروفیسر بہت دیر تک رہے، اور یہ اسکاسٹ میں سب سے سینئر پروفیسر ہے. چپ کر کے کام کرتے ہیں اور اسکاسٹ میں یہ سب سے سینئر پروفیسر ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہم سے اس پروگرام کے لیے جڑے. ان کی چھٹی تھی آج، لیکن چھٹی کے باوجود یہ یہاں پہ آئے اور آپ سے روبرو ہوئے. اور سر یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے، اس کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہمارے ان ایمپلائڈ یوتھ ہے، خاص کر جنہوں نے ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ کام کیا ہے یا کرنے والے ہیں، اس گروپ میں ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے کچھ کام آلریڈی کیا ہے اور کچھ جو نئے ہیں. لیکن جو آج کل چینج ہو رہی ہے ایگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر سیکٹر میں یو ٹی میں اور پورے ملک میں، اس کی بنا پہ جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو نیڈ ہے فار سسٹینیبل ایگریکلچرل پریکٹسز، اس میں اس ٹریننگ کا بڑا ایک اہم رول ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ جو کشمیر ویلی، خاص کر جو ہماری ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہمارا ہے، اس میں جو کولڈ ٹالرنٹ مائکروبس ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے سوائل ہیلتھ کے لیے. اور جو ان پٹ ڈیولپمنٹ میں انٹرپرونرشپ ڈیولپمنٹ اور انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہزاروں ٹن کا جو ہم ہے بایو ان پٹ باہر سے لاتے ہیں اور لا کے پھر یہاں ڈمپ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس کی ایفیکیسی اور اس کی وائبلٹی جو ہے اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے، چاہے وہ ورمی کمپوسٹ ہو، بایو فورٹیفائڈ کمپوسٹ ہو، یا کوئی بھی مائکروبیل کلچر ہو جو ڈفرینٹ برانڈ نیمز کے نام پہ بکتا ہو. اس کی ایفیکیسی جب ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ تو بہت کم ہے. اور جو ہمارے مائکروبس ہیں، کولڈ ٹالرنٹ ہے، اسی کلائمیٹ کے اور اسی ایکالوجی کے جو ہم نے یونیورسٹی نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور کچھ لوگ اس کا لارج اسکیل جو ہے کلچر بھی بناتے ہیں اور پروڈکٹ بھی بناتے ہیں. ان میں بھی کچھ ہمارے ٹرینیز ہیں جو آلریڈی انٹرپرینورس ہیں. تو اس کا اسکوپ دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹریننگ پروگرام کنسیپچولائز کیا تھا، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ لارج اسکیل پہ ہم آرگینک ان پٹس اور آرگینک ایگریکلچر کو بڑھاوا دے، اور آئندہ جو بایو کلچر جو ریمیڈیز ہے فار گرین ایگریکلچر اور ایکو فرینڈلی ایگریکلچر، اس پہ ہم زور دے کے گراؤنڈ لیول پہ ٹیکنیکلی بھی اور جو باقی بزنس ماڈلز بھی اس میں بنائیں، اور ان اپنے یوتھ کو، خاص کر وہ جو ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ ہے یا جو ان ایجوکیٹڈ بھی ہے لیکن اس سیکٹر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جڑ سکتے ہیں ایف پی او کے تھرو، یا سیلف ہیلپ گروپ بنا سکتے ہیں، یا انہی جوانوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو وہ ایک اپنا لاہ عمل طے کر سکتے ہیں اور اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. دوسرا سر، اس میں ہمارا جو ایم ایس ایم ای کا جو بیسک آبجیکٹو ہے کہ کیسے ہم سکلز کو اپ گریڈ کریں. تو جو نیو انوویشنز ہیں، نیو ٹیکنیکس ہیں، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نئی نئی چیزیں سکھائیں کہ کیسے ہم آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے پھر ماس کلچرنگ، ماس ریئرنگ، پروڈکشن لیول پہ آ کے ایک پروڈکٹ لائن یہ بنائیں اور اس کو کنورٹ کریں انٹو اے بزنس. اور اس بزنس کے لیے ان کو کیا کیا چاہیے، کون سی اسکیمز ہے، خاص کر جو ہماری ابھی ایچ اے ڈی پی کی اسکیم چل رہی ہے یو ٹی میں، اور نیشنل اسکیمز بھی آج کل آرگینک ایگریکلچر اور نیچرل فارمنگ میں سینٹرل گورنمنٹ کا بڑا میجر تھرسٹ ہے کہ
نیچرل فارمنگ کی پریکٹسز جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں, آرگینک ایگریکلچر پریکٹسز کو ہم پروموٹ کریں. اور ریسنٹلی جو لاسٹ ایئر کا اگر ہم ڈاٹا دیکھیں تو انڈیا میں جو آرگینک پروڈکٹس کا جو بزنس ہوا ہے اٹ ہیز ٹچڈ $800 بلین. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ کیونکہ ہیومن ہیلتھ پہ جو آج کل کیمیکل فرٹیلائزرز, انسیکٹسائڈس, پیسٹیسائڈس, جو ill effects آف انڈسکرمنیٹ یوز آف کیمیکل فرٹیلائزرز ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ جو ایکو فرینڈلی پریکٹس ہے اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. دوسرا ہے کہ یہی جو ہے ان نیکسٹ 10 ایئرس یہ دگنا ہونے کی گنجائش ہے. 800 سے لے کے ہم $1600 بلین تک یہ انڈسٹری جا سکتی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے میجورٹی آف دا آرگینک پروڈکٹس وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں دے آر مور ہیلتھ کانشیس دین اس, اور ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جب وہاں اپنے اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں یا جو بھی انڈیا سے باہر ہے, نیشنل سینیریو سے باہر جو کنٹریز ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ہم سے بہتر ہے اور وہ ہیلتھ کانشیس زیادہ ہے اور ان کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے ہم سے بہت زیادہ ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں اس سیکٹر میں, اور اپنے لیے بھی جب ہم موقع دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کتنی ہے اس سیکٹر میں تو وہ بہت زیادہ ہے. تو یہی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو, اپنے جو ہے یوتھ کو اس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ راغب کر سکیں, اور اس ضمن میں یونیورسٹی کا جو رول ہے ٹیکنیکل جو ہے اپ گریڈیشن اور نئی نئی چیزیں, اور کیسے ہمارے جو ہے یوتھ اور کیسے ہمارے جوان جڑے گورنمنٹ اسکیمز کے ساتھ تاکہ ان کا بھرپور فائدہ وہ لے سکے. اور منسٹری آف اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے بہت سارے جو اسکیمز ہیں جو اسٹارٹ اپس کے لیے ہے ان سے بھی وہ جڑ کے اپنی فائنانشیل ریکوائرمنٹ اور اپنا جو ہے DPR سبمٹ کر کے اس ٹریننگ میں ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, کیونکہ گریجویٹ جو ہے اس کا منیمم ایلیجیبلٹی تھا اس ایڈوانس کورس کا, اس لیے اس میں سارے گریجویٹس کو بھی ہم نے بلایا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو آلریڈی اس میں کام کرتے ہیں ان کو ایک فلپ مل جائے اس ٹریننگ سے, تاکہ وہ ایک فائنانشیل جو ہے اپرچونٹی کو گریب کر سکے اور اپنے یونٹس کو اور فعال بنا سکے. دوسرا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ان کو بھی ایک انسپریشن ملے اور وہ بھی دیکھیں کہ جیسے ابھی ہمارا خاص کر گاندربل ڈسٹرکٹ یا سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں کہ یہاں کے جو جوان ہیں وہ ایڈاپشن میں بہت لیزی ہیں. تو جب یہ لوگ یہاں کے لوگ ساؤتھ کشمیر کی طرف چلے گئے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو, ساؤتھ کشمیر از ان دا فور فرنٹ, وہاں کے لوگ بہت ایڈوانسڈ ہیں اور وہ نئی ٹیکنالوجیز کو ایزیلی اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اگر سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر, سینٹرل کشمیر اور نارتھ کشمیر کی بات کریں تو وہاں کے لوگ ہچکچاتے ہیں, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے. ورنہ اگر فروٹ انڈسٹری کی بات کریں, ہارٹیکلچر سیکٹر, تو نارتھ کشمیر میں ہی اسٹرینتھ تھا. اگر ہم بارہمولہ, سوپور, بانڈی پورہ کی بات کریں تو یہ انڈسٹری وہی پلی بڑی ہے. لیکن آج کے ٹائم میں ساؤتھ کشمیر از ویری فار ہے, اور نئی نئی چیزیں اتنی ساری ہے کہ وہ کیسے جڑے ہیں نیشنل لیول پہ بھی, انٹرنیشنل لیول پہ بھی. جو ہمارے آج کل انٹرپرینور سے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کی بات کریں, ہائی ڈینسٹی آرچرڈنگ جو آج کل ہارٹیکلچر سیکٹر میں ہو رہی ہے, اس کی اگر ہم بات کریں تو امپورٹر سارے ساؤتھ کشمیر کے بچے ہیں. جو بھی بڑے بڑے بگ گنز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ان کے سارے آفیسز ساؤتھ کشمیر میں ہیں. اور سینٹرل کشمیر اور نارتھ کشمیر ابھی بھی لیک کر رہا ہے, ابھی بھی ان کو شاید یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آگے کتنا وہ بڑھ گئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک کوشش تھی کہ ہم سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کو بھی اس آرگینک ایگریکلچر کے ساتھ جڑے, اور جو نئی نئی چیزیں ہیں, چاہے وہ پریسیجن ایگریکلچر کی ہم بات کریں, آٹومیشن کی ہم بات کریں, یا ان پٹ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, دس از دا ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ آف دا آور. اور اس کے لیے ہم کیسے سیلف سسٹین بنے اور انہی جوانوں میں سے ہمارے لیے ایک آئیکن بنے. جیسے ہمارے پاس ابھی اگر ہم دیکھیں پچھلے 60-70 سالوں سے اگر ہم کشمیر کی بات کریں کہ یہاں پہ ایک ہی ایسی انڈسٹری ہے جو بڑے پیمانے پہ چلی ہے, اور جس کا نام ہر ایک چاہے کوئی بھی ہو وہ ہے فل انڈسٹریز. لیکن ابھی بھی وہ یونیکارن انڈسٹری میں نہیں آتی, یونیکارن میں نہیں آتی, انسپائٹ آف کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے 1955 میں. لیکن آج تک
تب سے لے کے جب الطاف صاحب کے فادر نے سٹارٹ کی وہ انڈسٹری، وہ کیسے تب تک آج تک ابھی کے ٹائم تک ایسا کمپٹیٹر ان کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ سکوپ ہے ہمارے پاس اس سیکٹر میں کہ ہم اگر 10 یونیکارنز بھی بنائے نا تب بھی ہم فلفل نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو ہے ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی آر اے ٹیمپریٹ ایکالوجی، کولڈ ٹالرنٹ ہمارے پاس خزانے ہیں بایو ڈائیورسٹی مائکروبیل کلچرز. تیسرا ہمارے پاس ہے کہ ہم نارتھ جو اسٹیٹس ٹیمپریٹ ایکالوجی کو ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ اتراکھنڈ ہو، ہماچل ہو، یا نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس ہو جہاں پورا سکم جیسے فلی آرگینک ہے، جو باہر سے اتنی ساری چیزیں لاتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کیٹر کر سکتے ہیں. ایون ہم دلی تک کیٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب جو کلائمیٹ جو سنیریو ہے وہ دلی تک 4-6 مہینے ٹھنڈ ہی رہتا ہے، تو اس سنیریو کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی پچھلے مہینے پنجاب کا دورہ تھا ہمارا، تو ہم نے وہاں پہ فارمرز کو ایک شفٹ دیکھا کہ ان کی ہارٹیکلچر جو کلٹیویشن ہے اٹ ہیز شفٹڈ فرام اورنجز اینڈ لیمنز ٹو پیئر کلٹیویشن. تو جبکہ پیئر وہاں پہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ ہے کلائمیٹ چینج کا اثر. پیئر اب وہ اس پیمانے پہ اگا رہے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پہ ایپل اگا رہے ہیں، اور انہوں نے وہ پیئر جو ہے ہم سے زیادہ ہائی کوالٹی کا پیئر وہ امپورٹ کر رہے ہیں ابھی، اور وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے آف سیزن میں، ان کو اچھا پیسہ ملتا ہے. تو یہ ہے کہ نئی چیزیں جو ہے، نئی چینج جو ہے کیا ہو رہی ہے، اور لوگ کیسے اس کے ساتھ جڑ کے اپرچونٹیز کو کیش کرتے ہیں اور اپنا لائیولیہڈ بھی اور اپنے اسٹیٹ کا بھی جو ہے بڑھا رہی ہے. تو ہمارے لیے اس حساب سے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. لیکن اب بات یہی ہے کہ ہمارے جوان جیسے ابھی ہے، اٹ از ویری ڈسکریجنگ کہ ہم 25 لوگوں کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا، 50-60 لوگ آئے، 25 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس میں ہمارے ہی کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، بٹ آج ایک بہانہ، آپ آج بیمار ہوں، کل 6 دن کا یا 7 دن کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹرن آؤٹ نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ 6 دن کے لیے بھی وہ اتنی فیسلٹی، اتنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہر ایک آپ جیسے ہیں، اسی طرح بہت سارے ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ینگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے جو ایک بزنس اس سے ہے، تو کمپنی سے ہیں، تو تاکہ ان کو فائدہ مل کے ایک اپنی راہ پائے. لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جوانوں میں بولتے تو بہت ہے، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے میرے سامنے یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آبجیکٹو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن کوشش ہم پھر بھی کرتے ہیں. اسکواش جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے خاص کر 5-6 سال سے تو اسکواش نے تو پورا اپنا سسٹم ہی چینج کیا ہے. یہ یونیورسٹی اب ڈور اسٹیپس آف فارمر جا رہی ہے، ڈور اسٹیپس آف یوتھ جا رہے ہیں، لیکن اب یوتھ اگر وہاں سے ریسیپٹو نہیں ہے، پھر وہ شکایتیں کرے، باقی چیزیں کرے، دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ورنہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی بہت زیادہ یہ پہل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے جو ہمارے اپرچونٹیز ہیں ان کو کیسے ہم ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز میں کیش کریں، اور نئی چیزیں جو ہے انوویشن ہو، وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے ہم جڑیں تاکہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں اور اپنی اکنامیکل پراسپیکٹس جو ہے اس کو تلاشیں اور اس کو آگے بڑھائیں. لیکن مجھے امید ہے کہ ان میں سے ہی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی 3-4 بندے نکلیں گے نئے سے جو اپنے یونٹس کو اسٹیبلش کریں گے، یونیورسٹی کے ساتھ جڑیں گے، ہم سے جڑیں گے، ہمارے ایکسپرٹس کے جو ہے ان کی جو ایکسپیرینس اور نالج ہے ان سے وہ فائدہ لیں گے، اور اس اپنے کشمیر کا نام بھی روشن کریں گے اور پورے ملک کا نام بھی روشن کریں گے.